تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر اور تمام صحابہ کرام پر۔ قرآن مجید میں کئی ایک ایسے مقامات موجود ہیں جو ملک شام کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو اسی سرزمین میں پناہ دی کہ جسے ہم نے اہل دنیا کے لیے بابرکت بنایا۔ امام ابن جریر طبری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد سرزمین شام ہے، کیونکہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی ہجرت عراق سے شام کی طرف تھی۔ اسی طرح بلاد شام کے بارے میں احادیث نبویہ میں بھی کئی ایک فضائل اور برکات منقول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہمارے لیے ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت فرما۔ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نجد میں بھی، یعنی نجد میں بھی برکت کی دعا فرمائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہمارے شام اور یمن کو ہمارے لیے بابرکت بنا۔ راوی کہتے ہیں کہ غالباً تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے نجد میں برکت کی دعا کی درخواست پر فرمایا کہ وہاں تو زلزلے اور فتنے برپا ہوں گے اور وہیں سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا۔ صحابی رسول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طوبی للشام فقلنا لأی ذلك یا رسول اللہ، قال لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها علیہا، کہ شام کے لیے خوشخبری ہو۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس وجہ سے اہل شام کے لیے خوشخبری کی بشارت فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رحمان کے فرشتوں نے اپنے پر شام پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ یہ روایت بھی شام کی سرزمین کے بابرکت ہونے کی واضح دلیل ہے، جسے علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔